پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری. اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. آج کی گفتگو کا آغاز یہ سندھ کے مظلوم اور محکوم عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس بار یہاں آنے والی نگراں حکومت ایک غیر جانبدار اور غیر متنازع حکومت کا وجود معارض وجود میں نہیں آ سکا، جس کی بنا پر مجموعی طور کے اوپر دیگر محکموں کے ساتھ ساتھ خاص طور کے اوپر محکمہ صحت میں نہ تو نگراں وزیر اعلیٰ کے اقدامات کے نتیجے میں محکمہ صحت میں غریب اور لاچار مریضوں کی خدمات کے طور طریقوں کو بدلا جا سکا، اور نہ ہی اس محکمے میں جاری کمیشن اور کرپشن کو پکڑا جا سکا. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سسٹم مافیا کو چھونا تو دور کی بات ہے، چھیڑا تک نہیں کیا. اور اب جبکہ عام انتخابات سر پر ہیں، کوئی بھی محکمہ صحت میں گڈ گورننس کی مثال کو قائم نہیں کیا جا سکا. ایک جانبدار محکمہ صحت کی انتظامیہ اس آنے والے انتخاب میں کس طریقے سے اپنا غیر جانبدارانہ کردار ادا کرے گی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہونے پر سہاگا یہ کہ محکمہ صحت سندھ میں جاری نیب اور اینٹی کرپشن کی مختلف تحقیقات سرد خانے کی نظر تو کیا انہیں اندھے کنویں کی نظر کر دیا گیا ہے، اور کوئی جزا اور سزا کا قانون نہیں. محکمہ صحت از خود اس وقت ایک لاقانونیت کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. ناظرین کرام، عام انتخابات میں 8 فروری 2024 کی تاریخ کے مطابق صرف 31 روز باقی رہ گئے ہیں. اس انتخاب کے بارے میں ہوگا یا نہیں ہوگا، بدستور یہ سوال موجود ہے تو ممکنہ صدارتی امیدوار مولانا فضل الرحمان نے نہ صرف سینٹ میں التوا کے قرارداد کی حمایت کر دی ہے، بلکہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ انتخابات ملتوی ہونے سے آسمان نہیں گر پڑے گا. جبکہ دوسری جانب کچھ جماعتیں، جس میں مولانا فضل الرحمان کی حالیہ انتخابی اتحادی جماعت نون لیگ بھی شامل ہے، وہ التوا کی نہ صرف مخالفت کر رہی ہیں بلکہ ایک بار پھر ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 استعمال کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. جبکہ دوسری جانب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز میں سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس انتخابات نہ ہونے کے باوجود مذکورہ دونوں صوبائی نگراں حکومتیں آئین کی کون سی شق کے تحت ایک منتخب حکومت کے طرز پر کام کر رہی ہیں، اس کے بارے میں
کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ اب تک اس کھلی لاقانونیت پر آئین، قانون، جمہوریت کے زبانی دعوے کرنے والی سیاسی جماعتوں کی اس بارے میں پراسرار خاموشی، اور پھر کم و بیش انہی سیاسی جماعتوں کی جانب سے پاک افواج جس کی لازوال قربانیوں اور جاری نیشنل ایکشن پلان کی ٹھوس کارروائیوں کے نتیجے میں 24 کروڑ عوام چین و سکون کی نیند سو رہی ہے، اس کے باوجود سیاسی حلقوں کی جانب سے دبے چھپے اور کھلے انداز میں محافظان پاکستان پاک فوج کے بارے میں اشاروں، کنایوں اور کھلے بیانات میں اس آخری لکیر کو تنقید کا نشانہ بنانا کیا حب الوطنی اور عوام دوستی ہے؟ جی نہیں، جبکہ غزہ کے حوالے سے عالمی سطح پر دو قومی نظریے کی عالمی جنگ کے آثار واضح ہوتے جا رہے ہیں اور وطن عزیز میں دہشت گردی کا سلسلہ رکنے یا تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ناظرین کرام، کوئی صدارتی طرز حکومت کا مشورہ دے رہا ہے اور کوئی معاشی ایمرجنسی کی بات کر رہا ہے۔ اس تمام صورتحال میں نون لیگ جو نواز شریف کو خوشحالی، معاشی ترقی کے نام پر انہیں لندن سے پاکستان لائی تھی، وہ تاحال عوام کی خوشحالی اور معاشی انقلاب کا روڈ میپ بنانے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے سے باہر نہیں نکل سکی ہے۔ تو بلاول زرداری اپنا گھر چھوڑ کر 10 نکاتی انتخابی منشور لے کر نون لیگ کے گھر میں کارنر میٹنگز اور بلدیاتی انتخابات کے طرز پر گلی محلوں کے دورے اور معائنے کر کے جنرل ضیاء الحق کی وجہ سے مسلط لوگوں کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، جبکہ عوام یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نون لیگ اور زرداری لیگ 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک ہی سکے کے دو رخ، اور یہ سب کچھ نورہ کشتی سے سوا کچھ نہیں ہے۔ بلاول کو نہیں معلوم کہ ماضی میں ان کی حکومت بھی جنرل ضیاء الحق کی باقیات کی مرہون منت رہی ہے، تو ان پٹواری والی 18 ماہ کی بدترین حکومت میں خود بلاول مسلط شدہ لوگوں کے ماتحت وزیر خارجہ رہے ہیں۔ جہاں تک بلاول کی جانب سے مفت علاج اور بڑے اسپتال بنانے کے بلند و بانگ دعووں کا تعلق ہے، تو اس کی اجمالی تفصیل یہ ہے کہ باب الاسلام سندھ میں بلاول زرداری کی سائیں سرکار نے ملکہ عالیہ پھپھو جان ڈاکٹر عذرا فضل پی جوہو کی سربراہی میں مفت علاج کی بات تو دور کی بات ہے، تمام بڑے اسپتالوں سمیت ڈویژنل ضلعی سطح کے صحت کے اداروں کے پرکشش عہدوں کی اسامیوں کو نیلام کا مال بنا کر رکھ دیا۔ بیماری، عمرہ، حج جیسی چھٹیوں کی درخواستیں بھی رشوت کی ادائیگیوں سے منسلک، اور ترقیہ تقرریہ بھی اسی نظام کے تحت ہوتی رہی ہے۔ ڈا انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں ڈالروں میں فیس وصولی کے باوجود اوجھا کیمپس اسپتال میں 1 پیسے کا بھی مفت علاج ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی اور ڈا یونیورسٹی کے ڈینٹل کالجز بھاری فیسوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لیاری میڈیکل کالج PMDC کے معائنے کے لیے 10 سال سے تیار نہ ہو پایا۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ امراض قلب کا قومی ادارہ NICVD جیسا مثالی ادارہ جہاں مریضوں کے لیے مفت ایکسٹرا بیڈ لگانے کی روایت موجود رہی ہو، اس اسپتال میں آپ کے عہد حکمرانی میں مفت معائنے کے ٹوکن محدود طور پر دینے کے علاوہ انہی مریضوں کا بھاری فیسوں کے ساتھ پرائیویٹ اسپتالوں کی طرز پر علاج معالجہ، 3 سال سے آمدنی اور اخراجات کا NICVD کا آڈٹ نہ ہونا، سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کے تحت غیر معیاری ادویہ اور ڈسپوزیبل سرجری کا سامان لیا جانا، اور اس میں بھی شارٹ سپلائی طبی مشینوں سمیت ایئر کنڈیشنڈ کمپیوٹرز و دیگر ساز و سامان کی خریداری میں کروڑوں روپے کا کمیشن وصول کرنا اور غیر معیاری سامان لینا محکمہ صحت سندھ کی عام روایت رہی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت سرکاری محکمہ صحت سمیت تمام سرکاری محکموں میں کرپشن اور کمیشن کے نام پر جمع ہونے والے کالے دھن کی کوئی روک تھام نہ ہونا نہ صرف ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ کالے دھن کا بڑا حصہ دہشت گردی کی وارداتوں میں استعمال ہونا ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، جبکہ بلاول کے 10 نکاتی انتخابی منشور میں کرپشن اور کمیشن کی روک تھام کا عوام سے کوئی وعدہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ
قومی خزانہ لوٹنے کی روک تھام کے لیے بھی کوئی اشارہ بھی نہیں دیا گیا ہے۔ یہ ہے مفت صحت کے پروگرام کی ایک جھلک۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔